إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ ہمارا موضوع ہے آئی لو محمد، آج کی اس بھیڑ بھاڑ کی دنیا میں یوں تو یہ خرافات کی بھرمار ہے اور مسلمان خرافات پہ خرافات پیدا کرنے میں کوئی کمی اور کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہے ہیں. میرے پیارے بھائیو، یہ ہمارا پیدائشی نعرہ ہے آئی لو محمد، لیکن یہ 1400 سال بعد کیوں سمجھ میں آیا؟ اس سے پہلے یہ آئی لو محمد کدھر تھا؟ ابھی نئی نئی پیداوار کہاں سے ہو گئی؟ اور یہ آئی لو محمد ایک ایسا نعرہ ہے جس کے بغیر جیون بھی ہمارا نہیں ہے، لیکن چیز اچھی ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے. ہمارے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود کہا، کیونکہ اللہ کا آرڈر تھا. اس کے پہلے رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید 3 پارہ 3 سورہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31. جب لفظ 31 بولو تو ہمارے دماغ میں کوئی اور 31 گھومتا رہتا ہے، ایک ہی 31 گھومتا ہے ہمارے دماغ میں. یہ 31 جو اللہ نے کہا یہ ہمارے رگ اور ریشے میں بس جائے تو ہمیں کسی اور 31 کی ضرورت نہیں ہے. یہ 31 منائیں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ 31 منائیں گے تو جہنم میں جائیں گے. کتنا فرق ہے دونوں میں؟ 31 یہ بھی ہے، 31 وہ بھی ہے. کون سا 31 جہنم میں لے آنے والا؟
وہ دسمبر کی آخری تاریخ 31 میں جو آپ لوگ، آپ سے بڑا سب لوگ نہیں ہوتے ہیں، ان میں ہمارے وہ نوجوان جن کو دنیا کی چمک دمک نے پریشان کر رکھا ہے، چرچ گیٹ میں جا کر اور گیٹ آف انڈیا میں جا کر کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور ہر جگہ بہت جگہ ہیں ایسی جو 31 کے نام سے لوگ مناتے ہیں، جو کھلم کھلا غیروں کی نقالی ہے اور غیروں کا کام ہے، وہ کام ہمارا ہے بھی نہیں، کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ سال بڈھا ہو گیا۔ اب آپ کے ابا بھی بڈھے ہو گئے تھے، کیا گھر سے وہاں نکال لیں گے اس کو؟ یہ لوگ بیچارے بڈھا بنا کر سجا کر اور سولی پہ لٹکا کر، کہیں درختوں میں لٹکا کر تو کہیں چوراہے پہ رکھ کر لٹکا کر یہ نعرہ دیتے ہیں کہ یہ بڈھا ہو گیا، اس کو جانا چاہیے، اب نئے کو آنا چاہیے، اب نئے باپ کو تلاش کریں گے۔ بڈھا باپ گیا، اب نیا باپ آئے گا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ایک دن بڈھے آپ کو بھی ہونا ہے۔ آپ کا یہ تصور ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا تصور تو نہیں ہے، آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن بغیر سوچے اس میں گھس جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں کچھ اور نظر آتا ہے نا، کچھ اور دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ نوجوان اچھی طرح جانتے ہیں دیکھنے جاتے کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، غیروں کی نقالی ہے کہ وہ یہ سال جو گزر گیا ہے اس کے جانے کی خوشی اور نئے سال آنے کی خوشی منانے کے لیے یہ رات وہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، 31 مناتے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان کے بارے میں کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس جیسا کرے گا، جس قوم جیسا کرے گا، اس قوم کا انجام جو ہوگا وہ ایک انجام اس کا ہوگا جو اس میں شامل ہوگا۔ اب بتاؤ وہ انجام ہو کے جہنم ہونے والا ہے، تو ظاہر سی بات شامل ہونے والوں کا انجام بھی جہنم ہونے والا ہے۔ تو وہ 31 جس کو یہ تصور کے ساتھ کہ یہ سال پرانا ہو گیا، اس کو دھکا مار کے بھگاؤ، بڈھا ہو گیا، نکالو، اب نیا سال آنے والا ہے، گویا کہ اب یہ کہنا چاہتے ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا، گھر کے باہر نکالو، جب گھر کے باہر نکالو تو نیا سال آ رہا تو نئے باپ کو لے کر آؤ۔ یہ مطلب ہوا؟ ایسا کریں گے؟ کوئی نہیں کرتا ایسا، تو پھر اس میں جا کے شامل ہوتے کیوں ہیں؟ لہذا اس سے بچو، اور اسی تھرکتے ناچتے کودتے پھاندتے ہوئے اور آپ کی موت آ گئی، وہ جہاں جائیں گے وہاں بھی آپ جائیں گے، کیونکہ جہنم میں جانا اس کے بعد انواری ہے، ضروری ہے، جانا ہی جانا ہے۔ ایک 31 ہوا ہے، اس کے منانے سے جہنم واجب۔ ایک 31 یہ ہے جو رب العالمین قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اس کو منا لو گے انشاءاللہ۔ اچھا یہی آئے لو محمد ہے جس کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، اور یہ آج کا نعرہ نہیں ہے۔ خام خواہ لوگ آج کا نعرہ لگا کر کہیں IAS آپ درج کرا رہے ہیں تو کہیں پولیس چوکی میں جا رہے ہیں تو کہیں کچھ ہو رہا ہے، ایسے نئے اطرنگی چالیں کرتے کیوں جو ہمارے لیے اور ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے عذاب الہی بن جائے؟ اپنے پیر پر کلاڑی ہم خود مارتے ہیں، ایسے کام کرتے کیوں ہیں؟ ممکن ہے مجھے بولنے والے کو آپ برا بھلا بولیں، وہ کرنے والے کو برا بھلا نہیں بولیں گے جو نیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ نبی نے بار بار ہمیں کہا تھا، بلکہ ہر خطبے میں کہا تھا ایاکم ومحدثات الامور، لوگوں یاد رکھو نئے نئے فتنے جنم لیں گے، نئی نئی بدعتیں جنم لیں گی، اس سے بچتے رہنا۔ ایاکم، یاد رکھو، خبردار، ومحدثات الامور، دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچتے رہنا۔ یہ دین میں نئی چیزیں تو پرانی چیز کہاں ہے؟ اس سے پہلے سنا تھا آپ نے آئی لو محمد؟ ویسے بہت سے لو تو بہت سنے آپ نے، آئی لو یو، آئی لو ٹو یو، اور نہ جانے کیا کیا لو، تو آپ کے پاس خزانے بھرے اس کے، لیکن کیا کبھی آپ نے اس سے پہلے آئی لو محمد سنا تھا؟ اور یہ آئی لو محمد تو اسلام کے اسٹارٹ سے ہے، قرآن نازل ہوا تب سے ہے، جب تک آئی لو محمد ہو گئے نہیں مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ لو ہمارے کام نہیں آئے گی، یعنی لو نے محبت، یہ محبت ہمارے کام نہیں آئے گی جو محمد کا نعرہ ہم کر رہے ہیں، اور جس نے رب نے جس لو کا معاملہ کیا ہے یا جس لو کو ہمیں سمجھایا ہے، وہ لو ہمارے اندر پیدا ہو جائے، رگ ریشے میں بس جائے، اس دن جنت کی شوق ہماری ہو جائے گی۔ ایک 31 منا کے جہنم میں جانے والوں اس سے بچو، یہ 31 مناؤ جس کے منانے کے بعد انشاءاللہ آپ جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ کیا ہے وہ 31؟ پھر سنو قرآن مجید 3 پارہ 3 سورہ آیت نمبر آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 قل، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم چاہتے ہو اللہ تم سے لو کرے۔ اب لو کی بھاشا سمجھائیں گے سمجھ میں آئے گا، محبت سے سمجھ جائے گی نا، اب لو کا سلسلہ چل رہا تو لو ہی سمجھائیں گے۔ ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو اللہ تم سے لو کرے، محبت کرے، فاتبعونی، یہ اصل لو،
اہل امتی ہے فاتبعونی، میرے پیچھے جانا، میرے آگے مت جانا، فاتبعونی ویسے ہی کرنا جیسے میں نے کیا ہے۔ یہ مسلمان لو کے نام پہ ناچ رہا ہے، ترک رہا ہے، گا رہا ہے، قوالی بجا رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے، نماز غائب کر رہا ہے، اس کے بعد پھر نعرہ اور آئے لو کا لگا رہا ہے، یہ تو دشمنی نہیں بلکہ نبی کا مذاق ہے۔ اور سنو، ہر وہ عمل جس کو تم اچھا سمجھو وہ اچھا ہو نہیں سکتا جب تک اس رب العالمین کی، رسول اللہ کی مہر نہ ہو۔ کیوں کہا رب نے؟ اٹھا قرآن مجید ہر جمعہ کو پڑھتے سورہ کہف، کیا فرمایا؟ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، لوگوں کیا میں تمہارے ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتا دوں جس کو کر رہے ہو اور بیکار جا رہے ہیں؟ یہی وہ اہل محمد جو ہم کر رہے ہیں اور بیکار جا رہے ہیں۔ جھنڈے لگا کر، یہ کیا ہے؟ جھنڈی لگاؤ، گھر کو سجاؤ، پھر ڈی جے بجاؤ، پھر جہنم میں جاؤ، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ ہاں یہ ڈی جے بجانے کے بعد جہنم ملے گی، جنت ملنے والی نہیں ہے، ایسی لو رب کو پسند نہیں۔ ہاں فرمایا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، نبی ان سے کہو کہ میں تمہارے ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں، تمہارے ایسے کاموں کے بارے میں نہ بتاؤں، تمہارے ایسے ایکٹیویٹیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم کر رہے ہو اور بیکار جا رہی ہے۔ اور پھر کیا؟ الذین یحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ نے کہا وہ بیکار سمجھ کے تھوڑی کر رہے ہیں، اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کتنا بھی اچھا تو سمجھو وہ اچھا نہیں ہوگا جب تک رب نے رسول نے اس کو اچھا نہ کہا ہو۔ اچھا کیا ہے؟ وہ جو رب کا اور رب کے بھیجے نبی کا طریقہ رہا ہو۔ رب کے نبی کے زمانے میں کبھی یہ طریقے سے کبھی ریلی نہیں نکلی، بینر بدن پہ نہ چپکایا، پیٹ پر آئل محمد نہ لکھوایا اور نعرے نہ لگوایا، پوری چوکی کے سامنے لائن کے ساتھ میں مرد اور کھڑے نہیں رہے بے پردہ، کبھی یہ کام نہیں کیا۔ جو کام کرنا تھا وہ کام کیا۔ صاحب رسول نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بتا تقوم الساعہ، نبی بتائیے گا قیامت قائم کب ہوگی؟ آپ نے ایک ہی سوال کیا، وما اعطت لها، میرے پیارے تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ذرا یہ تو بتا تو نے تیاری کیا کی اس قیامت کے بارے میں؟ ایک جملے میں نبی نے سوال کیا اور ایک جملے میں صحابی نے جواب دیا۔ یہ وہ صحابی تھے جو ایک نماز نہیں چھوڑتے تھے، یہ وہ صحابی تھے جو چہرے میں مکمل داڑھی رکھتے تھے، یہ وہ صحابی تھے جو ٹہلنے کے بعد کپڑا پہنتے تھے، یہ وہ صحابی تھے جو زکات دیتے تھے، یہ وہ صحابی تھے جو تمام قوانین کی پابندی کرتے تھے۔ رب نے کہہ دیا کرنا ہے تو کرنا ہے، نبی نے کہہ دیا کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کہا تب بھی نبی کا اشارہ پایا کرنا ہے تو کرنا ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے، یہ صحابی پوچھ رہے ہیں سارے عمل کرنے کے بعد کہ متى تقوم الساعہ، نبی بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ سوال ایک جملے میں تھا، صحابی نے جواب بھی ایک ہی جملے میں دیا۔ کہا میں نے بہت زیادہ نماز تو نہیں پڑھی ہے بھائی، 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، زکات دیتا ہوں، فلاں سارے کام کرتا ہوں، بس ایک چیز ہے، ایک جملے میں کہا احب اللہ ورسولہ، نبی میرے پاس کچھ زیادہ کچھ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میرے پاس ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پھر نبی نے ایک جملے میں پھر جواب دیا فإنک مع من احببت، جب ایسی بات ہے یہ سب کرنے کے بعد تو نے اللہ سے محبت کر رکھی ہے، رسول سے محبت کر رکھی ہے، فإنک مع من احببت، جا خوش ہو جا، تو ان کے ساتھ جنت میں جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، محبت کا یہ معیار جو صحابہ کے اندر موجود تھا وہ ہمارے اندر موجود ہو جائے تو میرے پیارے میں جنت ہی بن جائے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ 31 مت مناؤ، یہ 31 مناؤ، جنت میں جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، جیسا جیسا جہاں جہاں جو جب میں نے کیا ویسا ہی کرنا ہے، نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے۔ جب اتنا کہہ لو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے لو کرنا شروع کر دے گا، محبت کرنا شروع کر دے گا۔ واللہ غفور، اللہ ایسا معاف کرنے والا، ایسا رحم کرنے والا، محبت کرنے والا کوئی دنیا میں تم کسی کو نہیں پاؤ گے۔ یہ انسان آج اپنے بال بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے جن کے چکر میں حلال حرام کو ایک کر دیتا ہے، شادی بیاہ میں خرافات کے فرمان کر دیتا ہے، جہیز کا لین دین کر دیتا ہے، شادی کے کھانے کا نہ جانے کیا کچھ کر دیتا ہے۔ یہ آج اپنے اولاد کی محبت میں سب کچھ لٹا دیتا ہے، رب کا بھول جاتا ہے، رب کے فرمودات اور تعلیمات بھول جاتا ہے۔ قیامت آئے گی، یہ ایک نیکی نہ بیٹے کو دیکھا نہ ایک نیکی بیٹا باپ کو دیکھا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وہ امہ و ابیہ وہ صاحبۃ البنی، سب بھاگیں گے دوسرے سے، ایک نیکی نہ ملے، ایک نیکی نہ مانگ لے۔ دنیا کے
اس چمک دھمک میں گم ہونے والوں، یاد رکھو ہر چمکتا سونا نہیں ہوتا، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، وہ دور سے بجتے ہیں نا بڑا اچھے لگتے ہیں نا، ہم گانے سننے کے عادی ہو گئے نا، گھر سے نکلے کان میں ڈالا اور دمادم بست کلندر اور چلے جا رہے ہیں، ارے کان میں لگاؤ تو قرآن کی تلاوت شروع کر دو، اگر تم بیچ میں کوئی ٹکراؤ ہو گیا، تمہاری زندگی میں موت لکھی ہوئی ہے کہ ٹکرا کے مر گئے، اٹھو گے تو گانے سنتے اٹھو گے قیامت کے دن، اور قرآن کی تلاوت اکال میں ہوگی اور مر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انشاءاللہ اٹھو گے تو قرآن کی تلاوت سنتے ہی اٹھو گے۔ کام ایسے کرو جو تمہیں کامیابی تک پہنچائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمان کا یہ عالم عجیب بات ہے۔ آئیے انشاءاللہ خود بھی دوسرے پارٹ میں سمجھتے، اللہ پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں رچانے بسانے، اور جیسے رب نے محبت کی لکھا ویسے ہی محبت اپنے اندر پیدا کرنے، اور جیسے نبی نے بھی سکھایا ویسے سارے اعمال کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، دنیا کی اس رنگ رنگیلیوں میں، ان کے اچھلتے اور کودتے اس جلوس میں، یہ تھرکتی ہوئی دنیا کے نقش قدم پر نہ چلو۔ رب کا پیغام ہمارے لیے کافی ہے، رب کے پیارے کا پیغام ہمارے لیے کافی ہے۔ رب نے جو بات کہہ دی جاتی ہے اللہ و رسول، رب کی مان لو، رسول کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لوگوں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب کو چھوڑ رہا ہوں اور میرے طریقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑ لو، لن تضلوا، کبھی تم آؤٹ سائڈ جا نہیں سکتے، گمراہ ہو نہیں سکتے۔ آئے لاؤ محمد کہنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا نا کہ وہ ڈھول جو دور کے ہوتے سہانے لگتے ہیں، اور جب قریب آ جائے تو کان پھٹنے لگتے ہیں۔ دور سے دھیمی دھیمی آواز اچھی لگتی ہے نا، جبکہ یہ ڈھول بجانے والے کو سمجھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کے ساتھی نافع فرماتے رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ جب میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ جا رہا تھا رضی اللہ عنہ، جب بانسری، وہ جو بانس کی ہوتی ہے نا بانسری، وہ تو سمجھتے آپ بانسری، آپ کو سمجھانا کیا، اس کی آواز آ رہی تھی تو دونوں انگلیاں کان میں ٹھوس لی، بہت دور چلے گئے، نافع سے کہا آواز آ رہی کیا بانسری کی؟ کہا نہیں، پھر نکال لیا، کہا میں نے پتا ایسا کیوں کیا ہے؟ ایسا میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، جب آپ نے آپ کے کان میں بانسری کی آواز پڑی تو آپ نے دونوں کان میں انگلی ٹھوس لی، اتنے دور چلے گئے جب تک اس کی آواز نہ آئی، اس کے بعد آپ نے کان کے باہر اپنی دونوں انگلیاں نکالی۔ اللہ اکبر! یہ ڈی جے بجانے والے، اللہ اکبر، کتنوں کی نیند خراب کرتے ہیں، کتنوں کو اور بیمار کرتے ہیں، ان بیماروں کے بددعا لیتے ہیں۔ یہ بچہ جو آج پیدا ہوا اس کی نیند حرام کر کے، اس کو رلا کر نہ جانے اس کی آتما کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ نبی نے ایک بانسری کی آواز گوارا نہ کی، نبی کے صحابی آئے لاؤ محبت، سچی بولنے والے، سچی محبت کرنے والوں نے نبی کے نقش قدم پر ایک بانسری کی آواز کو کان میں گوارا نہ کیا۔ یہ ڈی جے، یہ ڈھول، یہ تماشے پسند کرتے، لڑکے ہوش کے ناخن، لوگ کس طرف جا رہے ہیں مسلمانوں؟
یہ میرا پیغام ہے مسلمان کے لیے، لوگوں کرو وہ جو رب نے کرنے کے لیے کہا، لوگوں کرو وہ جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا اور کرنے کے لیے کہا۔ صحیح تھا کرنے والوں نے، پوچھو ذرا ان سے، یہ داڑھی مونچھ کو مونڈنے والے، ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننے والے، ہر نماز کو ایسے چٹکے میں چھوڑ دینے والے، اور جو ڈھول تاشے ڈی جے بجانے والے، رات بھر سجاوٹ کرنے والے، جو کچھ نبی نے نہیں کیا وہ سب کچھ کرنے والے، ان سے پوچھو ان کی فجر کہاں جاتی ہے، ظہر کہاں جاتی ہے، ان کی عصر کہاں جاتی ہے، ان کی مغرب کہاں جاتی ہے، ان کی عشاء کہاں جاتی ہے؟ کسی نے صحیح کامنٹ کیا ہے، صحیح کامنٹ کیا، سرکار کی آمد بولے فجر غائب، دلدار کی آمد تو بولے ظہر بھی غائب، مکی کی آمد بولے مغرب بھی غائب، اس کے بعد مدنی کی آمد وہ نماز بھی غائب، اور پھر جھوم کے بولو عشاء بھی غائب۔ یہی ہے، یہ نہیں ہو تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ ہر نماز غائب، پھر کیا آئے لو محمد، ارے ایسے محمد والے جہنم میں جنت میں جائے، جنت جانے والے ہوتے۔ ابو طالب نے کیا کیا تھا، ابو لہب نے کیا کیا تھا، ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ محبت میں محمد کی بات، محبت کی بات کرنے والوں، اگر محبت سچی کی تھی تو ان لوگوں نے کی تھی، دنیاوی محبت کے بارے میں بات کرتے ہو، سچی محبت تم سے زیادہ ان کو تھی، تب بھی جہنم میں گئے کیوں؟ اللہ کو یہ محبت مطلوب نہیں ہے۔ کون سی محبت؟ فاتبعونی، کیا کہا رب نے؟ اٹھاؤ قرآن مجید 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 7، وما آت، یہاں پر بکواس نہیں چلتی ہے، ڈائریکٹ حوالے کے ساتھ بات، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رب کہتا ہے کہ جو نبی میرا دے رہا ہے اس کو لے لو۔ پھر زندگی میں نبی نے آئے لو محمد کا نعرہ لگایا، پھر کیوں لیا؟ نبی کے انتقال کے بعد صحابہ نے نعرہ لگایا، جن صحابہ کے بارے میں آپ نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، لوگوں سب سے پہلے تمہیں میری سنت کو دیکھنا ہے، میرے طریقے کو دیکھنا ہے، اگر تمہیں کسی مسئلے میں میرا طریقہ نہیں ملتا ہے تو میرے بعد میرے صحابہ، میرے پہلے نہیں میرے بعد۔ سبحان اللہ۔ چلو نبی کے زمانے میں نہیں ملا ہوگا، آئے لا محمد کا نعرہ انہوں نے نہیں لگایا ہوگا، یا پھر عربی میں احب محمدہ محب محمدہ، محمد سے میں محبت کرتا ہوں آئے لا محمد، عربی میں تو بولا ہوگا، اور انگلش نہیں آتی تھی تو ہے کوئی سراغ ملتا ہے؟ ایک بھی نہیں۔ بینر لگائے تھے؟ نہیں۔ ڈی جے بجائے تھے؟ نہیں۔ قوالی گائی تھی؟ نہیں۔ تب ہم کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان ہو کس بات کے مسلمان؟ اس بات کے مسلمان تھے جو نبی نے کیا وہ کرنا، اور اللہ کرا جو نبی نے کیا وہ کرنا۔ تو رب کہہ رہے کہ نبی نے جو دیا وہ لو، کیا نبی نے ہم کو دیا تو پھر کیوں لے رہے؟ پھر کون سے مسلمان ہو؟ کس زمانے سے مانے میں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں نبی سے محبت کرتے ہیں؟ جھوٹی مکاری محبت کرنے والے بہت گئے، رب کو ایسے مکاری والی چال بازی والی دھوکے دینے والی محبت بالکل پسند نہیں ہے۔ اور کیا ہوا؟ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جب کبھی نبی نے تمہیں کسی کام سے روک دیا ہو نا، اس سے رک جانا۔ گانے بجانے سے منع کیا، ناچنے پھرکنے سے منع کیا، یہ تمام باتوں سے منع کیا، تم نے اپنے آپ کو بچایا اس سے؟ نہیں تو کائے کی محبت، کائے کا لا محمد۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو میرے نبی کے صحابہ کی زندگی پر، اور سنو، جیسے 31 منانے والوں، وہ 31 منا کے جہنم میں جاؤ گے نا، اس سے بچ جاؤ، ابھی بھی توبہ کر لو، آج تک کیا ہوگا اللہ ابھی بھی معاف کرنا تیار ہے۔ مرنے سے پہلے جو کچھ کیا، جتنے 31 منائے توبہ کر لو اس سے۔ یہ 31 مناؤ جس کو منانے کے بعد جنت میں جانے والے ہو، یہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ اور سنو، ساتھ ساتھ 24 نمبر بن جاؤ نا، 24 نمبر بننے میں بڑا فائدہ ہے جی۔ پیور گولڈ 24 کیرٹ، اوکے، ہاں، تو وہ بن جاؤ گے نا تو جنت کے وہاں کچھ آ رہا ہی نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جاؤ سونار کے پاس، کسی بھی ملک میں جاؤ، بھئی اصلی سونا 24 کیرٹ، 24 کیرٹ، تو بن جاؤ نا 24 کیرٹ۔ اور 24 کیرٹ بننے کے لیے کچھ پاپڑ بیلنا نہیں ہے، اللہ کی ماننا ہے، رسول اللہ کی ماننا ہے، بس جیسے کہا رب نے ویسے کرنا ہے، جیسے رسول نے کرنے کے لیے ویسے ہی کرنا ہے۔ اور سنو، تو 21 بنے بغیر کوئی مسلمان بن بھی نہیں سکتا، ہر مسلمان کو 24 نمبر ہی بننا ضروری ہے۔ بار بار میں نے بتایا آپ کو، کیوں؟ کلمے کے 2 پارٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر بات چل رہی گنتی کی تو میں گنتی سے بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، الف لام الف الف لام، یہ پورے 12 ہے، محمد الرسول اللہ یہ پورے 12 ہے، 12 دونے
24 बगैर 24 बने चारा ही नहीं है, 24 बनना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ भाई, आधा कलमा पढ़ते हो क्या? पूरा कलमा पढ़ते हो, 12 तो बनोगे नहीं, 36 भी नहीं बन सकते। हाँ हाँ 36 बनोगे तो 36 का आंकड़ा हो जाएगा, 6 का मुंह उधर और 3 का मुंह उधर। कभी 36 में देखे आपने 3 और 6 का मुंह ऐसा है, 6 का मुंह उधर है और 3 का मुंह उधर है, इसलिए 36 का आंकड़ा बोलते हैं। इसकी मेरी बनती नहीं है, ये मेरे को देखता है ना, मैं उसको देखता हूं, उसको तो 36 का आंकड़ा। हाँ हाँ तो 24 नंबर ही बन जाओ, कलमा पक्का पढ़ो और पक्के अमल करो। और सुनो, आओ सूरह तौबा की आयत में 24 पढ़ोगे तो तौबा करना शुरू कर दोगे। सिवाय तौबा के चार ही उठाओ कुरान मजीद, सूरह तौबा पारा नंबर 10 और आयत नंबर 24। बोल इनका ना आबा हुकुम वो अबना हुकुम, लंबी को कुरान क्या है, नबी इनसे कहो अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे बिच्छे, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे सब कुछ वो तिजारत बिजनेस जिसके नुकसान होने से भी डरते हो, और वो बड़े बड़े कोठी बंगले फ्लैट्स जो तुमको बहुत पसंद है, अगर ये तमाम चीजें तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे खानदान अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा तुमको पसंद है तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। पता चला कि मोहब्बत करो अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा नहीं। और सुनो, आई लव मोहम्मद की बात करते हो, बिल्कुल हर इंसान का यह ईमानी फर्ज है, हर इंसान को आई लव मोहम्मद, सच्ची आई लव मोहब्बत होना चाहिए। वो क्या? तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदिही वन नास अजमईन। अल्फाज थोड़े आगे पीछे है, बुखारी की भी रिवायत भी, मुस्लिम की, और तमाम रिवायत बहुत से अहादीस के अंदर इसका तज़किरा है। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई भी मुसलमान हो नहीं सकता, ईमान वाला हो नहीं सकता जब तक मैं, नबी ने कहा, जब तक मैं तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा कबीला, उन तमाम सबसे ज्यादा महबूब तरीन ना हो जाऊं, सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हारे दिल में मेरी ना हो जाए तो तुम मुसलमान ईमान वाले हो नहीं सकते। ये तो पुराना नारा है, अभी कौन सा तुम नया 8वां अजूबा कर रहे हो, आई लव मोहम्मद, ये पुराना है। लेकिन मोहब्बत कौन सी? इत्तिबा करने वाले। कौन सी? नमाज तो पढ़ते अपने मन से। नबी ने कहा कि हाथ रफादैन करो तो हाथ ऐसा करेंगे, ऊपर किबले ऊपर जा रहा है, आसमान किबला बनाया हुआ, हमने किबला बनाया, किबले को हाथ ऐसे होना चाहिए। नबी ने सीने पे हाथ बांधा तो नाप पे हाथ बांध रहे हो। नबी ने आमान बोला तो हमें नहीं बोल रहे हो, रफादैन क्या, रफादैन नहीं कर रहे, सब कुछ उल्टा करने के बाद आई लव मोहम्मद का माना कुछ भी नहीं, 0 बटे सन्नाटा। ये सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो जाए तो सही मानो में आई लव मोहम्मद आपका सही और परफेक्ट होगा, वरना कोई फायदा नहीं। ऐसा कोई ऐसे नारे लगाए, नबी ने किया ही नहीं, साहबा ने किया नहीं, करके फायदा है क्या? मेरे प्यारे भाइयों, नबी के साहबा की बात बताऊं, और तुम्हारे मैं नबी साहबा ने सच्ची आई लव मोहम्मद का नारा लगाया तो दिल में लगाया, ढंडोरा नहीं पीटा, डीजे नहीं बजाए, नाच गाना नहीं किया, जुलूस, जरा यार ये पता नहीं कौन सा जुलूस है, जलसे में बोलते बैठक, जुलूस माने बैठक, ये चलता हो, ये चलती बैठक कौन सी नहीं मालूम, चलती बैठक जुलूस, जुलूस माने बैठना होता है, ये चलता हो कौन बैठता भाई? नाम भी गलत, सारे काम ही उल्टे सीधे हैं, तो ये कौन सा सीधा हो जाएगा? हाँ हाँ नबी ने नहीं किया ना तो मत करो। वो मां आता कुम रसूल, और मेरे नबी के साहबा की बात करते हो। अरे आज तुमसे एक बीड़ी छूटती नहीं है, एक सिगरेट नहीं छूटती, एक गुटके नहीं छूटते, और आई लव मोहम्मद की बात करते हो। औरतों की तरह हाथ में सोने की घड़ी पहनना, नाक में नथनी लगाना, गले में सोने की गोट पहनना जो कि हराम है मर्दों के लिए, औरतें ना फिरते निकाल कर, औरतों के लिए हलाल है। फिर आए लो मोहम्मद, वाह रे मुसलमान वाह। अनस कहते रसूलुल्लाह ताला, बुखारी की रिवायत है, मैं अबू तलहा साहबी के घर में बड़े बड़े साहबा को शराब पिला रहा था। शराब, जब शराब हराम नहीं हुई थी, यार तुम तो बड़े अच्छे लोग हो यार, तुम सब कुछ पका पकाया मिला वहां तो बड़े मुश्किल से कैसा अल्लाह ने दे भी उनको। ऐसे लोग थे चुन चुन कर, हम जैसे होते तो बहुत नाफरमानी करते, पता नहीं हम कौन से लिस्ट में जाते। वो थे तो रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, तमाम के तमाम जन्नत के हकदार बन गए। और हम होते ना, पता नहीं हमारा क्या होता, हम तो दोगले,
हमको मतलब की समझ में आती है? बताओ ना आप, बच्चा पैदा होता है तो अपने मतलब से जो करना है करते हो, अकीका करना अपने हिसाब से, शादी करना अपने हिसाब से, वलीमा अपने हिसाब से, मंगनी अपने, सब कुछ अपने हिसाब से। बचाई क्या इस्लाम? फिर क्या आया मोहम्मद? सारी मोहब्बत तो अपने तमन्नाओं से है, आरजुओं से है, मुरादों से है, जो कुछ मन में आता है वो करते हो, उसके बाद नबी का नाम लगाते हो, झूठ बोलते हो यारो। नबी जैसा करोगे ना तो सच्चे कहलाओगे और ये जन्नत नबी के साथ जाओगे। मरऊ मा मन अहब्बा, नबी ने कहा कि जिससे तुम मोहब्बत करोगे जन्नत में उसके साथ जाओगे। अनस कहते हैं मैं शराब हराम नहीं हुई थी, अबू तलहा साहबी के घर में बड़े बड़े साहबा थे, ओहो, और फजील नाम की शराब, 10 रुपए का बीड़ी का बंडल नहीं था, 5 रुपए का तंबाकू खैनी का पैकेट नहीं था, 100 रुपए 90 रुपए और पता नहीं आप जानते हो कितने का होता है तो पैकेट सिगरेट का नहीं था, हजारों दीनार की शराब थी, बड़ी महंगी शराब, फजील नाम की शराब कहते हुए पिला रहा था। अभी जिसके मुंह में थी, हाथ में थी, आधी पिया आधी हाथ में थी, मटके भरे पड़े बड़े बड़े कीमती शराब के। उधर से अल्लाह के रसूल सल्लम का एक पैगंबर मैसेंजर मैसेज लेकर आया और ऐलान करता है कि लोगों, मैं अल्लाह के रसूल के पास से आ रहा हूं, नबी का पैगाम लेकर आ रहा हूं, और सुनो, नबी ने मुझे ऐलान करने के लिए भेजा है कि आज से शराब को मुकम्मल तौर से हराम करा दिया गया। शराब आज से हराम हो गई। हाय हाय हाय, कितना सच्चा था बोलने वाला और कितने सच्चे थे सुनने वाले। एक बोलता था और सारे यकीन कर लेते थे, और आज एक क्या सारे बोले तो एक भी यकीन नहीं करता। इतने बड़े छोटे हम हो गए हैं। हमारी बात मनवानी होती है तो बार बार दे कसम कसम खा के हम पक्का करना चाहते हैं, जबकि हम पक्का झूठ बोलना चाहते हैं। कब तक समझाए समझाने वाले, कभी सच ना बोले कसम खाने वाले, ये बार बार कसम खा के क्या मिलने वाला। इतना बोलना था, जिनके हाथ में आदि थी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं पूरी कर लूं, जिनके घूट मुंह में थे उन्होंने नहीं सोचा मैं गटक लूं, जहां सुना वहीं रुक गए, मुंह का बाहर कर दिया। हत्ता के बाद हदीस में आता कि उल्टी कर दी उंगली डाल डालकर, और जिनके हाथ में आदि थी वहीं लुढ़का दी, मटके वहीं के वहीं धरे के धरे रह गए। अनस कहते मुझको अबू तलहा ने कहा कि अनस सुन लिया जी, जाओ ये सारे मटके बाहर उठाया। मैं, अनस कहते हैं, मटके फोड़ने और बहाने के लिए शराब को दरवाजा खोला, देखा कि सारे घरों के सामने सब साहबा अपने अपने घर के मटके लेके तैयार हैं और सब के सब गलियों में पटक रहे हैं और शराब बहा रहे हैं, और शराब ऐसी बह रही थी जैसे कि सैलाब आया हुआ है। आपको बोलो शराब बीड़ी छोड़ो तो हाँ, दुआ करो बोले साहब। मैंने कहा अच्छा, राउंड वाले धुआं तू निकाल, मुंह बंद कर तो नाक से धुआं तू निकाल, मुंह और नाक बंद कर तो नाक से और कान से धुआं तू निकाल, और सब बंद कर ले तो धुआं पता नहीं कहां से निकाल, कि तुझको ही मालूम है। और दुआ करो, मजे तू ले, दुआ हम करें। यार ये दरकाने वाली बातें छोड़ो। उनसे शराब छूट गई, हमसे सड़ी सी बीड़ी नहीं छूटती, ये तंबाकू नहीं छूटता जिसके बाद उतरती नहीं है। अरे सबकी उतरती। यार ये बाने छोड़ो, और यही तुम्हारी दवा है तो सुन लो। नबी ने कहा वला तदाउ बिल हराम, लोगों हराम से दवा नहीं करना, इलाज नहीं करना, छोड़ो उसको। तो मेरे नबी साहबा ये थे, आई लव मोहम्मद का ये नारा लगाया था उन्होंने। नबी ने बोल दिया खत्म, फेंक दिया निकाल के। ये नहीं देखा सोचेंगे समझेंगे अगली बार से करेंगे ना, कह दिया छोड़ दिया। हाँ हाँ, ये थे मेरे नबी के साहबा, मेरे प्यारे भाई। अल्लाह के वास्ते उन्होंने शराब छोड़ दी, तुम बीड़ी से तंबाकू तो छोड़ दो, अगर आई लव मोहम्मद वाकई तुम्हारे दिल में रचा बसा है तो। एक बात और बोल दो, बहुत बातें हैं। अल्लाह रसूल ने एक साहबी के हाथ में देखा अंगूठी सोने की, बड़े शान से आज मुसलमान अपने बनने वाले दामाद को निकाह के मौके पर हाथ में ये सोने की हराम अंगूठी पहनाते हैं। हराम है मर्दों के लिए सोना। ये गोल्डन घड़ी पहनो, गोल्ड वाली मत पहनो, गोल्ड वाली मत पहनना, कलर अलग चीज है, सोना अलग चीज है। हाँ हाँ, नबी ने हाथ में देखा सोने की अंगूठी, निकाला और फेंक दिया गुस्से में। सुभान अल्लाह। और क्या फरमाया, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके हाथ में जहन्नम का अंगारा पहनाया जाए? इतना बोल के नबी सब चले गए। साहबा ने मशवरा दिया कि साहबी वो अंगूठी सोने की है, उठा लो, तुम्हारे लिए पहनना हराम है, अपने बीवी को दे दो, अपने बहन को दे दो, अपने मां को दे दो, या किसी को दे दो, या बेचकर फायदा उठा लो।
قربان جاؤ میرے اس نبی کے صحابہ پر جو آئے نو محمد کا سچا معنی جانتے تھے. کیا کہا ہائے ہائے جب صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس کو لے لو سونا ہے اور فائدہ اٹھا لو, سبحان اللہ, قربان جاؤ اس نبی کے صحابہ پر. کیا کہا, اللہ کی قسم جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے نکال کے پھینکا ہے میں اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا. سبحان اللہ, ہاتھ لگانا اٹھانا اور دور کی بات, فائدہ اٹھانا دور کی بات, اس کو میں ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتا. اس کو میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, سچی محبت کے دعوے داروں, آئے اللہ محبت کا نعرہ لگانے والوں, سچی محبت نبی سے کرو. نماز پڑھو تو نبی کی جیسی, وضو کرو تو نبی کے جیسا, غسل کرو تو نبی کے جیسا, نماز کا طریقہ نبی کے جیسا, حج نبی کے جیسا, کھانا پیتا چلنا پھرتا سوال بھی نبی کے جیسا, سب کچھ نبی کے جیسا کرو گے تب جا کے آئے لو محمد کا سچا استعمال بھی کر پاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہمیں ہر بندے بندی کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ آئے لو محمد اللہ تعالیٰ ہر ایک دن میں بسا دے. لیکن یہ جھوٹی محبت 1400 سال کے بعد کا نعرہ, 1500 سال کے بعد کا نعرہ اللہ ہمارے اندر نہ رچا نہ بسا, بلکہ اللہ سچی محبت جو شروع سے تو نے کہا ہے اور جو نبی نے بتایا ہے, اللہ ویسی محبت ہمارے دل میں جاگزی فرما دے. اے اللہ ہم سب کو خالص اور پیور اسلام قرآن اور حدیث کے مطابق جینے کی اور عمل کرنے کی توفیق و ثابت نصیب فرمائے. اللہ جو ہمارے اندر بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ جو مصیبت زدہ ہے اللہ ان کے مصیبتوں کو دور کر دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد دے دے. اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو تو نیک بنا دے. اے اللہ جو بیمار ہے ہاسپٹل میں ہے اور جو جن کے آپریشن ہونے والے اللہ تعالیٰ ان کا آپریشن سکسیسفل اور کامیاب کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز تمنا پوری فرما دے. اللہ جب ہمارے خاتمہ ہو تو اس عالم میں ہوگا مومن اور مسلمان ہو. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.